ندائی کربلا کربلا آواز میری دل میرا ہے کربلا 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلنا هذه الى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة برادران ایمانی، میرا پہلا خطاب جو اسی پنڈال میں تھا اور آپ حضرات کے سامنے، اس میں میں نے سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیہ کریمہ کے اسی ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اور اس وقت بھی گفتگو اسی کے ذیل میں کرنا مقصود ہے۔ کوشش یہ کی جائے گی کہ بات ذہنوں تک منتقل کر دی جائے اور جو مفاہیم ہیں وہ دل و دماغ میں اتر جائیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں مجلس حسین کے تصدق میں انہوں نے اتنا سنا ہے کہ ان کی معلومات میں کسی اضافے کے سلسلے سے دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری درسگاہ بھی فرش ازا ہے، ہمارا مدرسہ بھی فرش ازا ہے، اور ہماری یونیورسٹی بھی فرش ازا ہے۔ اس فرش ازا پر بیٹھنے والا ہو سکتا ہے کہ اہل دنیا کی نظر میں ممکن ہے کہ پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن جو فرش ازا پر آ گیا اس کے تعلیم یافتہ ہونے کی یہی دلیل ہے کہ وہ یہاں پر آیا۔ اگر وہ تعلیم یافتہ نہ ہوتا تو فرش ازا کا رخ نہ کرتا۔ تو بہرحال میں اپنے بچوں اور نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ سورہ جمعہ کی اس آیہ کریمہ میں اللہ نے اپنے رسول کی بعثت کے حوالے سے دو باتوں کی وضاحت کی ہے۔ ایک تو یہ ارشاد فرمایا
کہ رسول کو کہاں بھیجا، دوسرے یہ ارشاد ہوا کہ کس لیے بھیجا۔ کل کی گفتگو میں ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بات یہیں سے شروع ہوئی کہ حضور کو کہاں بھیجا، اور لفظ امی سے شروع ہو کر بات اسی منزل تک رہ گئی۔ آج کوشش کروں گا کہ میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا دوں۔ ارشاد ہو رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم نے مبعوث کیا امیین میں ایک رسول جو انہی میں سے ہے۔ پھر آواز دی گئی یتلو علیہم آیاتہ، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ نفسوں کو پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم نے امیین میں ایک رسول بھیجا۔ اس لفظ امی کو نہ سمجھ پانے کے سبب بہت سے لوگوں کے عقیدے فاسد ہو گئے، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ امی کے معنی جاہل کے ہیں، اور معاذ اللہ حضور سرور کونین بھی بے پڑھے لکھے ہیں اور جاہل۔ عزیزان گرامی، یہ بات میں عرض کر رہا تھا گزشتہ گفتگو میں کہ اللہ کسی بے پڑھے لکھے کو پڑھانے کے لیے نہیں بھیج سکتا، چونکہ مقصد ہے پڑھانا۔ یعلمہ الکتاب والحکمہ، جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے آیا ہو وہ خود بے پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو لفظ امی قرآن میں صرف ہوا، جس کی جمع امیین ہے، ہم نے بے پڑھے لکھوں میں جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اصل میں اگر آپ غور فرمائیں تو یہ لفظ سے مشتق ہے، اور کے معنی اصل کے ہوتے ہیں، جڑ کے ہوتے ہیں، بنیاد کے ہوتے ہیں۔ ماں کو بھی کہتے ہیں، کے معنی اصل کے ہیں، جڑ کے ہیں، بنیاد کے ہیں، اور ماں کو بھی کہتے ہیں۔ اور شاید ماں کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اولاد کے لیے ماں کی حیثیت بنیاد کی ہے۔ اگر ماں نہ ہو تو اولاد کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، اولاد ماں کی وجہ سے۔ اس کا جو نظام خلقی ہے عزیزان گرامی، اس کے نزدیک بھی دو طرح کے نظام ہیں۔ ایک اس کا نظام امری ہے، ایک اس کا نظام خلقی۔ نظام خلقی، یہ دنیا ایک سسٹم سے چل رہی ہے اور اسی سسٹم سے آگے بڑھے گی۔ سورج اپنے وقت پہ نکلے گا، اپنے وقت پہ ڈوب جائے گا۔ جب سورج ڈوب جائے گا تو اگر موقع ہوگا تو چاند طلوع ہوگا، ستارے طلوع ہوں گے، بارشیں اپنے وقت پہ ہوں گی، دریاؤں کی روانی اپنے اعتبار سے ہوگی، اس پوری کائنات کا موسم اپنے اعتبار سے تبدیل ہوگا۔ یعنی یہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام خلقی۔ اس کا نظام امری وہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے جو کچھ تو اس کا کن ہو جا ویکون، وہ شے ہو گئی۔ یعنی نظام امری الگ ہے، نظام خلقی الگ ہے۔ نظام خلقی یہ ہے کہ جب کوئی نیا وجود دنیا میں آئے گا تو اس دعات کی ضرورت ہے، ماں باپ کی ضرورت ہے، والدین ہوں، اس کے بعد انعقاد نطفہ ہو، پھر ایک نئی زندگی جنم لے۔ یہ نظام خلقی ہے۔ لیکن نظام امری کیا ہے کہ وہ اگر چاہے تو ایک بیک پہاڑی پھٹے اور ناقے سالے برآمد ہو جائے۔ یعنی کسی نظام کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اہل بیت اطہار کو اپنے نظام خلقی کا بھی اختیار دیا ہے اور نظام امری کا بھی اختیار دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو بہرحال اس کے نظام خلقی میں ماں کے بغیر اولاد کا تصور نہیں ہے۔ اس نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے تو بھیج دیا مگر بغیر ماں کے نہیں بھیجا۔ تو اسی لیے ماں کو کہا جاتا ہے، یہ اولاد کے لیے اصل ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اور عزیزان گرامی، اب اگر یہ بات آپ کے ذہنوں تک منتقل ہو گئی ہو تو آئیے ہم یہ غور کریں کہ یہاں امی سے کیا مراد ہے۔ عزیزان گرامی،
اب جب آپ امی سے مراد کیا اس پہ غور کریں گے تو علماء نے بہت کچھ اس سلسلے میں تحریر کیا ہے. میں صرف ایک منظر پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا دینا چاہوں گا کہ عزیزان گرامی، مکہ اسلام کا بہت مقدس شہر ہے اور قدیم شہر ہے. مکے کے بہت سے نام ہیں. مکے کو قرآن حکیم نے بکہ بھی کہا، مکے کو بلد الامین بھی کہا، امن والے شہر کے نام سے مکے کو یاد کیا گیا. مکے میں کشت خون کو حرام قرار دے دیا گیا. مکے میں خوریزی کا امکان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے حج کو عمرے سے بدلا، اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ مکے میں زیادہ محفوظ رہیں گے تو آپ نے کہا کہ میں مکے سے 2 بالش باہر نکل کر قتل ہونا پسند کروں گا، اس مقدس شہر کی حرمت زائل ہو، یہ حسین کو گوارا نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، یہ شہر امن بھی کہلایا، اس کو بکہ بھی کہا. پرانی تاریخوں میں مکے کا ایک اور نام، اس لیے کہ مکے کی جو تاریخ شروع ہوتی ہے وہ ایک ماں اور ایک بیٹے سے شروع ہوتی ہے. اللہ کے ایک نبی نے اللہ کے حکم سے ایک ماں کو اور ایک بیٹے کو اس بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ دیا. ماں کا نام ہاجرہ ہے، بیٹے کا نام اسماعیل ہے. بیٹا بھی نبی ہے اور باپ بھی نبی ہے. ایک ایسے صحرا میں کہ نہ کوئی آدم، نہ کوئی آدم ذات، نہ کہیں کسی آبادی کے نشان، نہ کسی انسانی وجود کا پتہ، نہ کوئی مخلوق نظر آتی ہے. ایسے صحرا میں جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو چھوڑ دیا. حکم یہ ہے کہ سواری سے بھی نہ اترنا، سواری سے بھی نہ اترنا، بس چھوڑ کر چلے آنا. جناب ابراہیم سواری سے بھی نہیں اترے. ماں بیٹے کے لیے ایک مشک پانی رکھ دیا. جب ایک مشک پانی رکھ کے جانے لگے تو مشیت کو یہ بھی نہیں گوارا ہوا، جب ہم پر بھروسہ کیا ہے تو مکمل اعتماد کرو. اس مشک کو بچھو نے ڈنک مار دیا، مشک کا سارا پانی بہہ گیا. اور اب اسماعیل پر جب پیاس کا غلبہ ہوا تو مامتا بے چین ہو گئی. جناب ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑی، کبھی ادھر گئی کبھی ادھر گئی. کوہ صفا اور کوہ مروہ نام کی 2 پہاڑیاں تھیں. ان پہاڑیوں پر ان مقدس بیوی نے 7 چکر لگائے. ایک جگہ رک کر اپنے بچے کی خیریت بھی معلوم کرتی تھی. عزیزان گرامی، ایک نبی کی حفاظت کے لیے ہاجرہ نے یہ عمل کیا تو اللہ نے اس کو زندہ جاوید بنا دیا، رکن حج قرار دے دیا. اس کا مطلب یہ کہ نبیوں کی یاد میں کیا جانے والا عمل عبادت تو ہوتا ہے، بدعت نہیں ہوتا. جو عمل نبیوں کی یاد میں کیا جائے اس کو عبادت تو کہا جائے گا، بدعت نہیں کہا جائے گا. بہرحال جناب ہاجرہ نے جناب اسماعیل کی محبت میں کئی چکر لگائے. پھر انہوں نے دیکھا کہ جناب اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی کا چشمہ برآمد ہوا. جب پانی کا چشمہ برآمد ہوا تو جناب ہاجرہ اس چشمے کی طرف دوڑی، زم زم کہتی ہوئی. عبرانی زبان میں زمزم کے معنی ہیں رک جا رک جا. زمزم کہتی ہوئی دوڑی تو صبح قیامت کے لیے اس چشمے کا نام ہی زمزم پڑ گیا. اس کے گرد آ کر ریت کی دیواریں اٹھائیں. جب دیواریں اٹھا دیں ریت کی اس کے گرد، اس کے بعد جناب اسماعیل کو سیراب کیا. اب جب پانی آیا تو پانی تو ہر جانور کی، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، ایک بار دیگر صلوات. پانی تمام مخلوقات کی ضرورت ہے، ہر چرند و پرند کو پانی چاہیے. لہذا وہ جو چشمہ ظاہر ہوا اور اس کے گرد دیواریں اٹھا کر اس پانی کو محفوظ کیا گیا تو آسمان پر پرندے اس کو دیکھ کر چکرانے لگے. ادھر ایک پیاسا قافلہ بھٹک رہا تھا. ایک پورا قبیلہ تھا جس کا نام قبیلہ بنی جرہوم تھا. اب یہ قبیلہ بنی جرہوم کے لوگ یہ پیاس سے بھٹک رہے تھے. انہی نے پرندوں کو دیکھا تو انہی نے یہ اندازہ لگایا کہ جہاں پرندے اڑ رہے ہیں وہاں پانی ضرور ہوگا. پرندوں کو دیکھتے ہوئے اس منزل تک آ گئے. جب اس منزل تک آ گئے پرندوں کو دیکھتے ہوئے تو وہاں ایک ماں تھی، ایک بیٹا تھا، پانی تھا. اس قبیلے نے اجازت لی کہ کیا یہ پانی ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ تو جناب ہاجرہ نے اجازت دے دی.
انہوں نے پانی پیا، پیاس بجھائی، پھر کہا کیا ہم یہاں ڈیرا ڈال سکتے ہیں، پڑاؤ کر سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں؟ جناب حاجرہ نے اس کی اجازت بھی دی، خیمے لگ گئے، بستی بس گئی۔ صبح جو بے آب و گیا میدان تھا، شام تک وہ آبادی میں ڈھل گیا۔ اس کے درمیان جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل نے قیام کیا۔ یہ ہے مکے کی ابتدائی تاریخ۔ لیکن علماء اسلام نے اس سے قبل کی بھی تاریخ تحریر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے زمین کا فرش بچھانا چاہا، پہلے پانی تھا، قرآن حکیم میں بھی ہے کہ ہم نے ہر زندہ شے کو پانی سے خلق کیا۔ تو جب زمین کا فرش بچھانا چاہا تو صرف پانی تھا۔ فرش بچھانے کے لیے زمین کا جب اللہ نے ارادہ کیا تو ایک مٹی کا نقطہ ظاہر ہوا، ایک نقطہ تراب، ایک پوائنٹ، جیسے ایک کاغذ پہ قلم سے آپ نوک رکھ دیں قلم کی اور ایک ڈاٹ بن جائے، پوائنٹ بن جائے، ایسے ہی مٹی کا ایک نقطہ ظاہر ہوا۔ جب یہ نقطہ ظاہر ہوا تو یہ ڈیولپ ہونے لگا، یہ پھیلنے لگا۔ یہ مٹی کا نقطہ اتنا وسیع ہوا کہ پوری زمین بن گئی، پوری زمین بن گئی۔ علماء نے لکھا کہ یہ مٹی کا نقطہ جہاں سے ظاہر ہوا وہ جگہ مکہ، جہاں سے یہ مٹی کا نقطہ ظاہر ہوا، یہ نقطہ تراب ظاہر ہوا، وہ جگہ مکہ۔ اس کے بعد اب مکہ تو بہت بڑی جگہ ہے، مکہ میں وہ نقطہ کہاں سے ظاہر ہوا، وہ پوائنٹ کہاں سے ظاہر ہوا؟ تو پھر علماء نے تحریر کیا کہ وہ پوائنٹ اور وہ نقطہ جو مٹی کا ظاہر ہوا مکے میں، وہاں سے جہاں آج خانہ کعبہ بنا ہوا۔ اب خانہ کعبہ بھی ایک چار دیواری ہے، ایک کمرہ ہے، اس کے اندر یہ نقطہ کہاں سے ظاہر ہوا؟ تو علماء نے تحریر کیا کہ جو جوف کعبہ ہے، کعبے کا مڈ پوائنٹ ہے، وہاں سے یہ نقطہ ظاہر ہوا، جوف کعبہ سے۔ اب پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ میرے بھائی علی کی ولادت عین جوف کعبہ پہ ہوئی، عین جوف کعبہ پہ ہوئی۔ اگر آپ محسوس کریں تو میں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ جہاں سے تراب ظاہر ہوئی تھی وہیں پر ابو تراب تشریف لائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو اب زمین کی بگننگ، زمین کی ابتدا خانہ کعبہ سے، جوف کعبہ سے، یہ تو تاریخی پس منظر ہے۔ لیکن آج ترقی کا دور ہے، خلا میں جا کر اس زمین کو دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ جو لوگ خلا میں گئے ہیں انہوں نے کہا یہ زمین گول ہے، اس کی تصاویر بھی لے کر آئے تو یہ زمین گول ہے۔ اب یہ زمین جب گول ہے، اسفیئر کی شکل میں ہے، تو کسی بھی گول چیز کے چاروں طرف ایک دائرہ کھینچا جا سکتا ہے، ایک سرکل بنایا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی گول چیز ہو اس کے چاروں طرف ایک دائرہ آپ کھینچ سکتے ہیں۔ تو اگر اس زمین کے چاروں طرف ایک سرکل بنایا جائے، گولا بنایا جائے، تو گولا بنانے کے لیے پرکار کی ضرورت ہوتی ہے۔ پرکار میں پینسل لگائیے، اس کے بعد نوک پرکار کی رکھیے، پینسل کو چاروں طرف گھمائیے، ایک سرکل بن جائے گا، ایک گولا بن جائے گا۔ تصور کیجئے کہ کوئی اتنا بڑا پرکار ہو جو پوری زمین کے چاروں طرف ایک دائرہ بنا دے۔ تو آج بھی اگر کوئی ایسا پرکار ہو تو اس کی نوک خانہ کعبہ پہ ہی ٹھہرے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ سائنٹیفکلی بھی یہ بات پروو ہے کہ زمین کا مڈ پوائنٹ کعبے میں ہے، جو زمین کا سینٹر پوائنٹ ہے، جہاں سے زمین شروع ہوئی وہ کعبے کی جگہ ہے۔ اس اعتبار سے اس روایت کے سائنسی ثبوت بھی فراہم ہوئے کہ زمین کعبے سے شروع ہوئی، مکے سے شروع ہوئی۔ چونکہ زمین مکے سے شروع ہوئی لہذا مکے سے زمین آگے بڑھی، اس پر انسانی قافلے آئے، انسانی کارواں آئے۔ جب انسانی قافلے آئے، جب انسانی کارواں آئے تو اس پر آبادیاں آباد ہوئیں۔ اسی نسبت سے خانہ کعبہ جس شہر میں ہے مکہ، اس مکے کا ایک نام ام القرا، ام القرا کے معنی قریوں کی ماں۔ چونکہ اگر
خانہ کعبہ نہ ہوتا، مکہ نہ ہوتا، زمین کا وجود نہ ہوتا تو انسان زمین پر آباد نہ ہوتے. جب یہ آبادیاں نہ ہوتی، یہ بستیاں نہ ہوتی تو جہاں چاہتے انسان رہتے. لہذا بنیاد مانتے ہوئے شہر مکہ کو اس کا ایک نام ام القری رکھا گیا کہ یہ تمام بستیوں کی ماں ہے، یہ تمام آبادیوں کی ماں ہے. اب اس کا نام ام القری ہے. ام القری کی رعایت سے مکے والے کیا کہلائیں گے؟ اب غور فرمائیں، جو جہاں کا ہے وہ اپنے نام کے ساتھ وہ لگاتا ہے نا. مثلا میں لکھنؤ سے آیا تو لکھنوی بھی لکھ سکتا ہوں. آبائی طور پر جونپور کا رہنے والا ہوں تو صدف جونپوری کے نام سے مشہور ہوں. کوئی اعظم گڑھ کا ہے وہ اپنے کو اعظمی لکھے گا. ایسے ہی جو ام القری کا رہنے والا ہے وہ اپنے کو امی لکھے گا. جو ام القری کا رہنے والا ہے وہ اپنے کو امی لکھے گا. اب اگر پیغمبر کو امی لقب ملا تو پیغمبر امی ان معنوں میں نہیں کہ بے پڑھے لکھے، ان معنوں میں کہ ام القری کے رہنے والے ہیں، اس لیے پیغمبر کو امی کہا گیا. اب عزیزان گرامی، قرآن حکیم کی اس آیت میں جو اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے امیین میں ایک رسول بھیجا، تو اس کا سیدھا سا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے مکے والوں میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے. اس آیت شریفہ میں حضور کو بے پڑھا لکھا نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ مکے والا کہا جا رہا ہے. اسی طرح کی ایک آیت اور بھی قرآن حکیم میں ہے جس میں ایک لفظ بدل گیا ہے. اگر آپ محسوس کریں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہاں هو الذی بعث فی الامین، وہاں ہے هو الذی بعث فی المؤمنین. ہم نے مومنین میں ایک رسول بھیجا. باقی باتیں وہی ہیں کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وہ نفسوں کو پاک کرتے ہیں، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یہاں امین ہے، وہاں مومنین ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ایک جگہ شہر بتایا گیا کہ حضور کہاں آئے، ایک جگہ خاندان بتایا گیا کہ کس خاندان میں آئے. شہر پوچھو گے تو مکے میں آئے، خاندان پوچھو گے تو مومنوں کے گھرانے میں آئے. حضور کے گھرانے میں کوئی غیر مومن نہیں تھا، حضور کے گھرانے میں کوئی غیر نہیں تھا. حضرت اسماعیل سے لے کر سرکار ختمی مات تک یہ پورا خاندان مومنوں کا خاندان ہے، یہ پورا گھرانہ مومنوں کا گھرانہ ہے. تو اب آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مکے والوں میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، جس کا کام کیا ہے؟ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ میرے رسول کے کام ہیں. تمہیدی منزل سے میں گزر گیا، اب اصل منزل تک آتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ترتیب دیکھیں، سیکوینس دیکھیں تو عجیب و غریب بات ہے. نگرامی، پہلا کام یہ اعلان ہو رہا ہے کہ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. دوسری ذمہ داری یہ بتائی جا رہی ہے کہ نفسوں کو پاک کرتے ہیں. تیسری ذمہ داری یہ بتائی جا رہی ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اگر آپ سلسلہ ملائیں تو تلاوت کا نتیجہ طہارت ہے. جب حضور آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو نفس پاک ہونے لگتے ہیں، اور جب نفس پاک ہو جاتے ہیں تو اس لائق ہوتے ہیں کہ انہیں کتاب کی بھی تعلیم دی جائے، انہیں حکمت کی بھی باتیں سکھائی جائیں. اگر یہ بات ذہنوں تک پہنچ گئی ہو تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بنیادی پیغام یہی ہے اس آیت کا کہ اگر علم چاہیے، اگر حکمت چاہیے تو پہلے اپنے نفسوں کو پاک کرو. اگر نفس پاک ہوگا تو اس لائق ہوگا کہ علم بھی حاصل کرے، حکمت بھی حاصل کرے. اور اگر خدا نخواستہ نفس نجس ہے تو علم آ بھی جائے تو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچائے گا. اگر علم آ بھی جائے تو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچائے گا. اب ذرا سا آپ اپنے ذہنوں کو میرے ساتھ جوڑیے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ میرا رسول تمہارے نفسوں کو پاک کرے گا. کیوں پاک کرے گا؟ تاکہ اس لائق بنا دے کہ تم علم حاصل کر سکو، حکمت کی باتیں سیکھ سکو. پیغمبر نفسوں کو پاک کریں گے. عزیزان گرامی، اگر نفس پاک نہ ہو تو علم حاصل کرنے کے بعد کیا کیفیت ہوگی؟ آج ہم اصطلاح میں علم کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں علم دین اور کبھی کہتے ہیں ہم علم دنیا. اگر کوئی فزکس پڑھ رہا ہے
मैथ्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहा है, लिटरेचर पढ़ रहा है, कॉलेजेस में जा रहा है, यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल कर रहा है, तो हम कहते हैं इसने इल्म दुनिया हासिल किया। कोई फिक़्ह पढ़ रहा है, उसूल फिक़्ह पढ़ रहा है, मंतिक़ व फ़लसफ़ा पढ़ रहा है, हदीस और तफसीर के दर्स ले रहा है, मदारिस में जा रहा है, किसी मदरसे से किसी हौज़े से फारिग हो रहा है, वहाँ से फारिग तहसील होकर निकल रहा है, तो हमने कहा इसने इल्म दीन हासिल किया। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, ये बात गिरा बांध कर आप महसूस कर लें, इस बात को गिरा बांध के दिल में रख लें कि अगर नफ्स नजिस है तो इल्म दुनिया हासिल करने वाले का इल्म भी काम नहीं आता, इल्म दीन हासिल करने वाले का इल्म भी काम नहीं आता। दोनों इल्म बेस करते हैं नफ्स की तहारत पर। अगर नफ्स पाक है तो इल्म दीन भी काम आएगा, इल्म दुनिया भी काम आएगा। अगर नफ्स खबीस है, नफ्स नजिस है, तो इल्म दुनिया हासिल करने वाला दुनिया के लिए नुकसानदेह होगा, इल्म दीन हासिल करने वाला दीन के लिए नुकसानदेह होगा अगर नफ्स नजिस हो। और इसकी दोनों की मिसालें मेरे पास हैं, अगर आप महसूस कर सकें तो मैं मिसालें हाजिर करूं। इज़्ज़त निगरानी, आइए पहले इल्म दुनिया में देखते हैं। इल्म दुनिया में इस वक्त का जो सबसे बड़ा नाम है आज की डेट में, वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। इससे बड़ा कोई नाम नहीं है इस वक्त आज की तारीख में। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन वो है कि जिसने ये बताया कि लाइट को एनर्जी में कैसे बदलेंगे, एनर्जी को लाइट में कैसे बदलेंगे, नूर को तवानाई में कैसे तब्दील किया जाएगा, तवानाई को नूर में कैसे बदला जाएगा। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन वो है कि जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, जिसने स्पेस, टाइम और स्पीड के रिश्तों को वाज़ेह किया, जिसको 2 बार इनाम मिला, नोबेल प्राइज मिला, जिसकी वजह से आज खलाई सफर मुमकिन है। इतने काम होने के बावजूद जब अल्बर्ट आइंस्टाइन का सवाने नगार उसकी सवाने लिखता तो वो ये भी लिखता कि ये दुनिया एटम बम से कभी रूशनास न होती अगर आइंस्टाइन की थ्योरी न होती। दुनिया में जो एटम बम बना वो भी आइंस्टाइन की वजह से बना। खुद 1933 में इस आइंस्टाइन ने अमेरिकी प्रेसिडेंट को खत लिखा कि आपका मुल्क बड़ा है, आपके लिए एक एटम बम होना चाहिए, आप अपनी लैब में काम करवाइए, हमारे शागिर्द, हमारे स्टूडेंट काम करेंगे, आपको एटम बम देंगे। 1939 से लेकर 1945 तक, 1939 से लेकर 1945 तक मुसलसल काम हुआ और अमेरिका ने पहला एटम बम बना लिया। इसके सवाने निगार ने लिखा कि एटम बम इसने इसलिए बनवाया कि यह जर्मन का रहने वाला था, यहूदी था, हिटलर से उसका झगड़ा हो गया तो भागकर अमेरिका आ गया। यह चाहता था कि एटम बम जर्मनी पर गिरे, हिटलर को सबक सिखाया जाए, लेकिन 1945 में पहला एटम बम जर्मनी पे गिराए जाने के बजाय जापान पर गिराया गया और नतीजा क्या निकला कि एक पल में लाखों लोग मौत की नींद सो गए। एक लम्हा भी नहीं गुजरा था कि कई लाख लोग मर गए। किसकी वजह से? आइंस्टाइन की वजह से। जरा सा गौर कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। नफ्स जब कबीस हो गया तो इल्म इंसानियत की हलाकत का सबब बन गया। नफ्स नजिस हो गया, अगर नफ्स नजिस ना होता तो इल्म इंसानियत की हिलाकत का सबब न बनता। अब जरा गौर, मैंने बहुत बड़ा नाम लिया है आइंस्टाइन का नाम, इससे बड़ा कोई नाम नहीं है। ये आइंस्टाइन जिसने एटम बम बनवाया, ये आइंस्टाइन जिसने यहूदी सल्तनत की सबसे बड़ी पहले बात की। आज इजराइल मशरिक़ वस्ता के लिए नासूर बना हुआ, मुसलमान हर जगह दुआ कर रहा है कि इजराइल ने तो नाबूद हो। ये इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है। इज़्ज़त निगरानी सिर्फ इस्लाम के खिलाफ नहीं बल्कि इजराइल पूरी इंसानियत के खिलाफ काम कर रहा है। ये इजराइल, इसका ख्वाब भी आइंस्टाइन ने देखा। हिब्रू यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद भी आइंस्टाइन ने रखा। इज़्ज़त निगरानी, ये काम क्यों हुए? इसलिए कि नफ्स खबीस हो गया तो इंसानियत को फायदा पहुंचाने के बजाय इल्म नुकसान पहुंचाने लगा। ये इल्म दुनिया का हाल है। आज आप देखिए इसरो में लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इदारों में काम कर रहे हैं। कहीं पे काम हो रहा है? कब मिसाइल बन रहा है। क्या बन रहा है? हथियार बन रहे हैं। उसने 2500 किलोमीटर मार करने वाला मिसाइल बनाया, कि हम 5000 किलोमीटर की मार करने वाला मिसाइल बनाएंगे।
عزیزان گرامی، یہ جو لوگ میزائل بنا رہے ہیں، یہ جو بم بنا رہے ہیں، یہ جو اسلحے بنا رہے ہیں، کیا یہ جاہل لوگ؟ یہ دنیا کے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بہت قابل لوگ، جاہل نہیں۔ یہ جتنے اسلحے بنائے جا رہے ہیں، بنانے والے مونگ پھلی کا ٹھیلا نہیں لگاتے ہیں، سبزی نہیں بیچتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو انٹلیکچوئل کہا جاتا ہے، جن کو پڑھا لکھا کہا جاتا ہے، آخر یہ اسلحے کیوں بنا رہے ہیں؟ جو دماغ میزائل کے لیے محنت کر سکتے ہیں، کیا وہ کینسر کی دوا نہیں بنا سکتے؟ آپ کبھی اس زاویے سے سوچئے، کیا وہ کینسر کی دوا نہیں بنا سکتے؟ لیکن ہوا کیا؟ ہوس مال نے نفس کو نجس بنا دیا۔ اب جب نفس خبیث ہو گیا تو انسانیت کی ہلاکت کے لیے کام کرے گا، انسانیت کی بقا کے لیے کام نہیں کرے گا۔ یہ تو ہے علم دنیا کی مثال۔ آئیے میں علم دین کا بھی جائزہ لوں۔ علم دین حاصل کرنے والوں کی کیا ڈیوٹی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری بستیوں سے کچھ لوگ کیوں نہیں نکلتے تاکہ علم دین حاصل کریں۔ کس لیے حاصل کریں؟ تاکہ لوٹ کے جب اپنی بستیوں میں جائیں تو لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ عالم دین کا کام یہ ہے کہ قوم کو اللہ سے ڈرائے۔ عالم دین کا کام یہ ہے کہ وہ تقوی پیدا کرے۔ عالم دین کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر ایمان کے چراغ روشن کرے۔ عالم دین کا کام یہ ہے کہ وہ قوم کو متقی اور پرہیزگار بنائے، مومن بنائے۔ لیکن جب ہوس مال کے تحت عالم دین کا نفس خبیث ہو جاتا ہے تو وہ قوم کو دیدار بنانے کے بجائے دہشت گرد بنا دیتا۔ اور میں کہ آج پوری دنیا میں جو دہشت گردی کے منظر ہیں، یہاں بم پھٹ گیا، وہاں بے گناہ لوگ مار دیے گئے، وہاں لاکھوں لوگ دہشت گردی کے نشانے پر ہیں، ان کے پیچھے دماغ کس کا کام کر رہا؟ یہ سکھاتا کون ہے؟ بم پہن کر کود پڑنے والے سادہ لو ذہنوں کو کون سکھاتا؟ کون ان کو فیٹ کرتا ہے کہ ایک شیعہ مارو تو جنت میں چلے جاؤ؟ اب ذرا غور مائیں کہ یہ اتنا مکار ہوتا ہے کہ عوام کو گمراہ کرتا ہے، خود کبھی بم پہن کے نہیں آتا۔ اب ذرا غور مائیں، آپ نے کبھی سنا کہ کسی حافظ جی نے بم پہن لیا ہو؟ آپ نے کبھی سنا کہ کسی مفتی صاحب نے بم پہن لیا ہو؟ اب غور مائیں، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ حد یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے گمراہ ہو جائیں، ان کے بچے محفوظ رہیں۔ خود نہیں آتے، اپنی اولادوں کو بھیج دو، اپنے خاندان والوں کو بھیج دو۔ اگر ایک ملا مسعود اظہر گرفتار بھی ہوتا ہے تو اس کو چھٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا جاتا ہے۔ ارے قربان کر دیتے، دین کے نام پر مر جاتا، دین کے نام پر شہید کہلاتا۔ لیکن نہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس سے جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ جو پیچھے دماغ کام کر رہے ہیں وہ معمولی لوگ نہیں، وہ سادہ لو عوام نہیں۔ جو تھیوری دے رہے ہیں، جو فکر دے رہے ہیں دہشت گردی کی، وہ کون ہیں؟ وہ اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو حافظ کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ضمیر فروش علماء مال کی لالچ میں آ کر نفس کو نجس کرتے ہیں، پھر قوم کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ اپنا علم بیچتے ہیں، اور صرف علم نہیں بیچتے، اپنے علم کے ذریعے شریعت پر ضرب لگاتے ہیں، شریعت پہ ضرب لگاتے ہیں۔ آپ غور مائیں، یہ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں، تاریخ میں بہت سے نام ہیں۔ قاضی شرح مشہور نام ہے، کیا جاہل تھا قاضی شرح؟ مگر علم کے بعد، قضاوت کے عہدے پہ بیٹھنے کے بعد حضرت علی کا مقدمہ آیا تو کہہ رہا، یا علی گواہ لائیے۔ ایک زنا کے مسئلے پہ ایک یہودی میں اور ایک حضرت علی میں بات ہوئی، اس نے مولا علی کی زنا چرا لی تھی۔ مولا علی نے اس کو پکڑ لیا اور قاضی کے پاس لے گئے کہ اس نے میری زنا چوری کی۔ کہ یا علی گواہ لائیے۔ علی نے کہا گواہ تو کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا پھر ہم کیسے فیصلہ کر دیں آپ کے حق میں؟ علی نے کوڑا نکالا کہ مجھے دے، میں وہ ہوں کہ میری گواہی پہ توحید ٹھہری ہوئی ہے،
میری گواہی پہ توحید ٹھہری ہوئی. اب ذرا غور میں کہ علی نے بتایا کہ معصوم سے گواہی مانگنا جہالت کی نشانی ہے، چاہے قاضی شرح مانگے چاہے کوئی خلیفہ مانگ لے، معصوم سے گواہی نہیں مانگی جائے گی. اب ذرا غور میں تو یہ قاضی شرح کیسے ہوس مال میں نفس بکتا. یزید جب امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے درپے آزار ہوا اور اس نے چاہا کہ امام حسین کو قتل کیا جائے تو ریزن چاہیے نا کسی کام کے لیے، تو اس نے بھی ریزن جمع کیے، وجہیں جمع کرنے کی کوشش. تو اس نے سب سے پہلی کوشش یہ کی کہ کچھ علماء مل جائیں جو حسین کے قتل کا فتویٰ دے دیں. یوں ہی اس نے کام نہیں کیا، کچھ علماء مل جائیں جو حسین کے قتل کا فتویٰ دے دیں. ظاہر ہے کہ نبی کے نواسے کے قتل کا فتویٰ کون دے؟ تو جب یزید کا قاصد قاضی شرح کے پاس آیا تو قاضی شرح نے پوچھا کیسے آئے؟ تو اس نے پہلے کشتی رکھی، اس میں دینار، اس میں درہم، اس میں مال. کہ یہ آپ کے لیے ہے، کرنا کیا ہے؟ یہ بھی جانتے ہیں کہ بادشاہوں کے ہاں سے جب مال آتا ہے تو کچھ کرنا ہوتا ہے، کچھ کرنا ہوتا ہے. کرنا کیا ہے؟ کہ بس آپ کو یہ لکھ کر دینا ہے کہ معاذ اللہ امام حسین کا قتل مباح. تو اس نے مال کو دیکھا، قلمدان رکھا تھا، اٹھایا اور قاصد کے سر پہ مار دیا، اس کا سر پھٹ گیا. اب وہ واپس گیا یزید کے ہاں کہ بھئی میرے ساتھ تو یہ سلوک ہوا. تو یزید نے کہا مال کتنا لے گئے تھے؟ اس نے جو بھی بتایا اتنا، ڈبل کر دو، دونا کر دو. تو اب قاصد نے کہا ابھی اس نے میرا سر پھاڑا. یزید نے کہا میں جانتا ہوں، دونا کر دو. اس کا مطلب یہ کہ بکنے والوں کی بھی اوقات خریدنے والے جانتے ہیں، اور بکنے والا یہ بھی جانتا ہے کہ کس حیثیت میں بکے گا. جس قاضی شرح نے قتل حسین کے نام پر یزید کے قاصد کا سر پھاڑ دیا تھا، جب مال دونا ہوا تو اسی ملعون نے لکھ کر دے دیا کہ حسین کا قتل جائز. تو عزیزان گرامی، یہ ضمیر فروش علماء سو صرف اس لیے علم حاصل کرتے ہیں کہ یہ حرام کو حلال کر سکیں، حلال کو حرام کر سکیں. غور کیجئے، اس میں بڑے بڑے نام، قاضی ابو یوسف فقہ حنفی، جن کی وجہ سے آج دنیا میں رن کر رہی، امام ابو حنیفہ کے شاگرد. بادشاہ وقت نے ان سے کہا کہ میرے باپ کی ایک کنیز ہے، اسے میں اپنے تصرف میں لینا چاہتا ہوں. وہ کنیز کہتی ہے کہ میں تیرے لیے حرام ہوں، میں تیرے باپ کی کنیز ہوں. خلیفہ کو کنیز مسئلہ بتا رہی ہے. آپ سمجھ لیں کہ کیا انجام ہے سقیفہ کا کہ خلیفہ کو کنیز مسئلہ بتا رہی ہے. تو قاضی ابو یوسف نے کہا کہ کہہ تو وہ ٹھیک رہی ہے. تو اب ذل الہی کی تیوریوں پہ بل پڑ گئے کہ میں اس لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے کہ غلط. یہ بتاؤ کہ میں اسے کیسے استعمال کروں. تو یہ ضمیر فروش ملا شریعت میں سرنگ بنانے کا کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی کنیز ہے، آپ کیوں اس کی بات کو سچ مانیں، آپ اسے جھوٹا مان لیں. اور حلال حرام سے بدل گیا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ نفس خبیث ہوتا ہے، نفس نجس ہوتا ہے. تو علم آنے کے بعد بھی علم فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے. عالم دنیا کا نفس نجس ہوگا تو دنیا کے لیے نقصان دہ ہے، عالم دین کا نفس خبیث ہوگا تو دین کے لیے نقصان دہ. اب یہ نفس پاک کیسے ہوگا؟ قرآن نے ایک راستہ بتایا، یزکیہم، میرا رسول تمہارے نفسوں کو پاک کرے گا، پیغمبر نفسوں کو پاک کریں گے. اب جس کو طہارت چاہیے در پیغمبر پر آ جائے، حضور نفسوں کو پاک کر دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضور تو 63 برس بعد چلے جائیں گے. انسانوں کو طہارت کی ضرورت صبح قیامت تک ہے.
صبح قیامت تک انسانوں کو پاکیزگی کی بھی ضرورت ہے، علم کی بھی ضرورت ہے، حکمت کی بھی ضرورت ہے۔ جب حضور چلے جائیں گے تو کون نفسوں کو پاک کرے گا؟ تو اب اللہ ہی سے پوچھئے تو وہ کہے گا کہ اسی لیے طہارت کا خیمہ لگا کے آئے تطہیر کو اتار کے بتا دیا کہ کون طہارت کے ذمہ دار ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یا حضور پاک کریں گے یا ان کی آل پاک کرے گی جن کو اہل بیت کہتے ہیں۔ کیسے پاک کریں گے؟ طریقہ طہارت کیا ہوگا؟ ہمارے نزدیک تو طہارت یہ ہے کہ ہاتھ نجس ہو جائے تو پانی ڈال لیا، پاک ہو گیا۔ پانی سے پاک ہوتا ہے نا۔ نفس کیسے پاک ہو؟ کیا آب کوثر میں غوطہ دیا جائے گا نفس کو؟ یا حضور اکرم فرات یا دجلہ کے کسی دریا میں نفس کو ڈبو کو نکالیں گے پھر سے لگا دیں گے؟ ایسا تو کچھ ہے نہیں۔ پانی سے ظاہر پاک ہوتا ہے۔ پانی کیا کرتا ہے؟ ہمارے ظاہر کو پاک کرتا ہے۔ محمد والے محمد ہمارے باطن کو پاک کرتے ہیں۔ ظاہر پاک بھی ہو لیکن اگر باطن نجس ہے تو ظاہری طہارت کام نہیں آتی۔ پہلے باطن پاک ہونا چاہیے، پہلے نفس پاک ہونا چاہیے، پہلے فکر پاک ہونا چاہیے، پہلے روح پاک ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، اب پانی پاک کرتا، پانی کو مطہر کہا گیا۔ علماء تشریف فرما، ان کے سامنے لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ، کہیں غلطی ہو تو یہ میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ پانی کو مطہر کہتے ہیں، طاہر کہتے ہیں پاک کو، اور مطہر کہتے ہیں ایسے پاک کو کہ جو خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو بھی پاک کر دے۔ پاک تو بہت سی چیزیں ہیں، طاہر بہت سی چیزیں ہیں، مطہر سب چیزیں نہیں۔ پتی پیڑ کی، گھاس، یہ سب طاہر ہیں، مطہر نہیں۔ پانی مطہر ہے۔ ہاتھ نجس ہو جائے تو پتی سے پاک نہیں ہوگا۔ کس سے پاک ہوگا؟ پانی سے پاک ہوگا۔ پانی نہ ہو تو مٹی طہارت عطا کرے گی۔ کبھی کبھی ہوا بھی مطہر ہے، دھوپ بھی مطہر ہے، یہ سب چیزیں مطہرات میں سے۔ یہ خود بھی پاک ہیں اور دوسروں کو بھی پاک کرتی۔ عزیزان گرامی، جیسے پانی کو مطہر کہا گیا ویسے ہی اہل بیت کو بھی مطہر کہہ کر قرآن میں پہچانوایا گیا۔ مادی دنیا میں پانی پاک کرتا ہے، روحانیت کی دنیا میں اہل بیت اطہار پاک کرتے ہیں۔ یہ پاک کرتے ہیں، وہ طاہر چیز نہیں، مطہر ہے۔ تو اہل بیت بھی مطہر ہے اور پانی بھی مطہر ہے۔ بات آ گئی ہے تو تھوڑا سا مسئلہ شرعی سے استفادہ کرتے ہوئے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، پوری توجہ آپ کی چاہیے، بس آپ سنتے رہیے، میں کچھ خاص منزل تک آپ کے ذہنوں کو لے جانا چاہتا ہوں کہ پانی پاک کرتا ہے۔ یہ جو پاک کرنے والا پانی ہے اس کی 3 کیفیتیں علماء سے معذرت کے ساتھ، یہ بیان بہرحال ان کا کام ہے اور انہی سے میں نے بھی استفادہ کیا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ 3 کیفیتیں ہیں، ایک آب قلیل کہلاتا ہے، ایک آب کثیر کہلاتا ہے، ایک آب بحر کہلاتا ہے۔ آب قلیل کم پانی، آب کثیر زیادہ پانی، آب بحر دریاؤں کا پانی، یہ جو جاری دریا ہیں ان کا پانی۔ آب قلیل بھی پاک کرتا ہے، آب کثیر بھی پاک کرتا ہے، آب بحر بھی پاک کرتا ہے، مگر سب میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ آب قلیل پاک تو کرتا ہے مگر نجاست کے اثرات جلدی قبول کرتا ہے۔ آب کثیر نجاست کے اثرات دیر میں قبول کرتا ہے۔ آب بحر نجاست کو قبول نہیں کرتا۔ آب قلیل کم پانی، آب کثیر 1 کر سے زیادہ پانی، یعنی 3.5 بالش کیوبک کوئی ظرف ہو، برتن ہو، اس میں رکھا پانی۔ عزیزان گرامی، مثال دے دوں بات واضح ہو جائے، لوٹے میں رکھا پانی آب قلیل ہے۔ مسجدوں میں حوض ہوتے تھے، اب یہ جو حوض میں جمع پانی ہے یہ آب کثیر، اور جو دریاؤں میں بہ رہا ہے یہ آب بحر۔
میرا ہاتھ نجس ہوا، میں نے لوٹے سے ہاتھ پر پانی ڈالا تو ہاتھ پاک ہو گئے۔ اب میں جلدی میں تھا، گھر آیا، میں نے کہا کون لوٹا اٹھائے؟ میں نے لوٹے سے پانی ڈالنے کے بجائے ہاتھ لوٹے میں ڈال دیا۔ اب جو ہاتھ لوٹے میں ڈال دیا تو میرا ہاتھ کیا پاک ہوا؟ نہیں، ہاتھ تو نجس تھا، لوٹے کا پانی بھی نجس ہو گیا۔ آپ نے غور فرمایا کہ آب قلیل نجاست کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ آب کثیر کا معاملہ یہ کہ ہاتھ نجس تھا، آپ نے حوض میں ڈبو دیا، ہاتھ بھی پاک ہو گیا، حوض کا پانی بھی پاک رہا۔ لیکن ایک حد تک اگر اتنی غلاظت ملا دی جائے کہ حوض کے پانی کا رنگ بدل جائے، بو بدل جائے، مزہ بدل جائے، تو یہ آب کثیر بھی نجس ہو جاتا۔ آب بحر کبھی نجس نہیں ہوتا۔ اب یہ جو میں نے شرعی رخ سے بات کی، یوں ہی نہیں کی، مجھے کچھ عرض کرنا ہے نا نگرامی۔ اب آپ سمجھئے کہ یہ ظاہری دنیا کی بات ہے، باطنی دنیا کی بات کیا ہے؟ ہم اہل بیت کے چاہنے والے مومنین جو فرش پر بیٹھے ہیں، ہم سب یہ ہیں لوٹے کا پانی۔ یہ جو ہیں لوگوں کے شک زائل تو کریں گے، لیکن شک زیادہ وارد ہو جائیں تو بہک سکتے ہیں، یہ بہک بھی سکتے ہیں، ان کو گمراہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم لوگ ہیں لوٹے کا پانی، یہ ہمارے علماء کرام جو ہیں یہ ہیں حوض کا پانی۔ ان کا علم ان کو بہکنے نہیں دے گا، یہ حوض کا پانی ہے۔ مگر معصوم یہ بھی نہیں ہے، چاروں طرف سے شیطان گھیر لے تو بہکنے کا امکان ان کا بھی ہے۔ مگر اہل بیت وہ ہیں کہ جو دریاؤں کا پانی ہے۔ یا علی یا علی یا ہم کسی کو طہارت عطا کر پائیں یا نہ کر پائیں، لیکن جو حضور اہل بیت آ جائے گا وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ طہارتوں کا سمندر، یہ طہارتوں کا سمندر۔ یہ جب طہارتیں عطا کرتے ہیں تو جزوی بھی عطا کرتے ہیں، اجتماعی بھی عطا کرتے ہیں۔ انہی طہارتوں کے سمندر کا تعارف آئے تطہیر میں کرایا گیا۔ یہ جو چادر کے نیچے جمع ہیں یہ سب اپنی اپنی جگہ طہارتوں کا سمندر ہے، مگر مجھے کہنے دیجئے کہ سب طہارتوں کے سمندر اگر جمع ہو جائیں تو مرکز تعارف فاطمہ زہرا۔ ساری طہارتیں پہچانوائیں ان کے حوالے سے جائیں گی۔ یہ طہارت عطا کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی ایک رخ سے اور سوچئے، بس بات کو میں آخری منزل کی طرف لے جا رہا ہوں، ایک رخ سے اور سوچئے۔ اب آپ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب کو پاک کرتے ہیں تو ان کی بزم کے سب لوگ پاک کیوں نہیں ہوئے؟ ایک سوال ہے۔ آپ دیکھ لیے بہت سے لوگ ائمہ کی بزم میں آئے، مشکوک رہے، بہت سے لوگ بزم پیغمبر میں آئے، ان کے اوپر بھی شکوک طاری رہے، سب تو نہیں پاک ہوئے۔ سوال کرنے والے کا سوال تو اپنی جگہ ٹھیک ہے نا، غلط تو ہے نہیں۔ عزیزان گرامی ایک جملہ کہا تو حر کے دل میں طہارتیں اتر گئیں۔ آپ تاریخ دیکھیے کہ ایک جملہ کہا، بس ایک جملہ، حر سے کوئی تفصیلی گفتگو نہیں۔ عمر سعد کے سامنے کم سے کم 6 خطبے دیے امام حسین، ایک دو نہیں 6، ایک جملے میں پاک ہو گیا، ایک پر 6 خطبوں کا اثر نہ ہوا۔ اور کیجئے 6 خطبوں کا اثر نہ ہوا۔ ایک زلیف عائشہ زندان بغداد میں امام کی ایک تکبیر سن کر پاک ہو گئی۔ ہارون رشید کے مقدر ہی میں طہارت نہ تھی، نہ پاک ہو سکا۔ اب غور کیجئے تو اس کا مطلب یہ کہ سب تو نہیں پاک ہوئے۔ ارے بھائی اگر سب پاک ہو جاتے تو قرآن میں سورہ منافقون نہ آتا۔ یہ منافقون انہی کے لیے ہے جو بزم پیغمبر میں بیٹھتے تھے۔
آخر وجہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی میں ایک مثال دے دوں اور میری بات واضح ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ہر چیز پاک نہیں ہوتی. کچھ چیزیں پاکیزگی کی صلاحیت رکھتی ہیں تو پاک ہوتی ہیں، کچھ چیزیں پاکیزگی کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی. اب میں مادی دنیا میں آتا ہوں. مثلا آپ میں سے کوئی صاحب رئیس ہیں، زمیندار ہیں، صاحب جائیداد ہیں اور اتفاق سے مومن ہیں، مولا کے چاہنے والے، عزادار بھی ہیں، مجلسی بھی ہیں. تو اب آپ دولت کے ساتھ بہت سے شوق پیدا ہوتے ہیں. انہیں شوق ہوا کہ میں شکار کروں، پیسہ ہے، اللہ نے نوازا ہے، شکار کی شریعت نے اجازت بھی دی کہ چلیے شکار کریں. کسی نے رائے دی کہ کچھ شکاری کتے بھی پالیے، تو انہوں نے شکاری کتے پالے. پھر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں شیعہ اسنا شریف، میرا کتا نجس نہ ہو، میں تو پاک کتا پالوں گا. اب خیال ہے دل میں آ گیا کہ میں تو پاک کتا پالوں گا. اب اپنے کتوں کو لے کر کسی دریا، کسی سمندر میں جائیں، ایک بار نہیں 1 کروڑ بار ہوتے دیں. جب نکلے گا جسم جھٹکا دے گا جسم کو، تو جو چھینٹیں اڑیں گی وہ لباس کو نجس کریں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ پانی میں پاک کرنے کی صلاحیت ہے، کتے میں پاک ہونے کی صلاحیت نہیں. لوگ کہتے ہیں یا علی کہنے سے ملتا کیا ہے، مگر سمجھے کہ دشمنان علی کہتے ہیں یا علی کہنے سے ملتا کیا ہے، مگر محبان علی کہتے ہیں کہ یا علی کہنے سے ملتا کیا نہیں ہے. یا علی کہنے سے شہزادی سے دعائیں ملتی ہے، یا علی کہنے سے دریا میں روانی ملتی ہے، یا علی کہنے سے بازووں میں توانائی ملتی ہے. ارے یا علی کہنے سے بوڑھوں کو جوانی ملتی ہے. تمام شہر غزہ کرار کی صحت و سلامتی کے لیے اس کار خیر میں جو بھی حصہ لیا ہے، دامے، درغمے، سخنے، اگلے، پچھلے، دائیں، بائیں، بیچ میں، ذاکر، شورا، علماء، خطبہ، انجمنیں، سب کے سب جو بھی اس کار خیر میں حصہ لیا ہے اور کی سلامتی کے لیے. مگر بھولیے گا نہیں دشمنان علی کی تائز کے لیے وہ کون دشمنان علی ہے؟ داعش، آل سعود، آل یہود، القاعدہ، طالبان، گروہ داعش، ان کی دشمنی کے لیے تائز نائز کے لیے ایک ایسا نعرہ لگائیں، مگر علی کا نعرہ دشمن کا کلیجہ پارا پارا، کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا. سب کا سب علی کا نعرہ میں بہت فائدہ ہے، کوئی خاموش نہیں. مگر حسین دیکھی کان ادھر سے پہنچتا ہوا نجف اشرف تک پہنچنا چاہیے. آباد ہو جائیے. نعرہ حیدری. جزاک اللہ، جزاک اللہ. یا تو یہ نعرہ بھی طہارتوں کا پتہ دیتا ہے، یہ طہارتوں کا پتہ دیتا ہے. عزیزان گرامی
بڑی نازک اور حساس منزل ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. تو اب ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پاک ہو جائے. ہر ایک کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے. پاک ہونے کی صلاحیت ہوگی تو پاکیزگی ملے گی. اچھا، ساتھ رہنے سے جیسے دریا نے کتے کو ڈبو دینے سے دریا نجس نہیں ہوتا، اہل بیت کی بزم میں، رسول کی بزم میں بیٹھنے سے بزم کی طہارت پہ اثر نہیں پڑتا. اب جن کا نفس جن کا نفس کتوں جیسا ہے اسے کوئی نہیں پاک کر سکتا. چاہے زندگی بھر بیٹھے رہیں، چاہے مرنے کے بعد دفن ہو جائے. وہاں امکان طہارت نہیں ہے. یزکیہم، میرا رسول طہارتیں عطا کرتا ہے. میرا رسول طہارتیں عطا کرتا ہے. اس طہارت کے لیے ظرف میں صلاحیت ہو، اور ظرف کے لیے جو احادیث میں فکر ملتی ہے اور جو اقوال ملتے ہیں، اس کے لیے بڑی بات ہے حلال زادہ ہونا. حلال زادہ ہونا بنیادی شرط ہے. زنگرامی، صحیح والدین کے روابط سے جو پیدا ہوں گے ان کے دل میں تو علی کی محبت آئے گی، اور جتنی محبت آئے گی اتنا نفس پاک ہوتا چلا جائے گا. طہارت نفس کا ذریعہ مودت اہل بیت، محبت اہل بیت. آپ اگر فرش پہ بیٹھے ہیں تو یہ نفس کی طہارت کا اعلان کر رہے ہیں. آپ نعرے لگا رہے ہیں تو یہ نفس کی طہارت کا اعلان کر رہے ہیں. جو لوگ مجلس میں نہیں بھی ہیں، کوئی زائرین کی خدمت کر رہا ہے، ہمارے جو والنٹیئر ہیں وہ بھی اپنی طہارت کا اعلان کر رہے ہیں. کسی کو یہ فکر ہے کہ کوئی زائر بھوکا نہ رہے، کوئی ڈیوٹی دے رہا ہے کہ اگر کوئی آئے ڈونیشن دینے آئے تو وہ پریشان نہ ہو، یہاں آنے والے سب کا خیال رکھ رہا. یہ سب کیا ہیں؟ یہ اپنی طہارت کا اعلان کر رہے ہیں. ہمارا خون بھی طاہر ہے، ہمارا نسب بھی طاہر ہے، ہمارا حسب بھی طاہر ہے، اس لیے کہ ہمارے دل میں محبت اہل بیت کا چراغ جل رہا. یہی بنیاد ہے. جہاں محبت اہل بیت ہے وہاں طہارت ہے، اور جہاں محبت اہل بیت نہیں ہے وہاں طہارت نہیں. نگرامی، اہل بیت طہارتیں عطا کرتے ہیں. ایسے طہارتیں عطا کرنے والے کہ نہ ہو تو ایسے وسیلے دے جائیں کہ جو ذہن و دل کو پاک کر دیں. اب یہ جو فرش اعضا، یہ بھی وسیلہ طہارت. یہ جو علم، یہ بھی وسیلہ طہارت. یہ جو تبرکات اعضا ہیں یہ بھی وسیلہ طہارت. اب جب ہم ماہ محرم میں عزاداری میں مصروف ہوتے ہیں تو کچھ آوازیں آتی ہیں، یہ حرام، یہ ناجائز، یہ بدعت، یہ حرام، یہ ناجائز، یہ بدعت، یہ علم نہ دیکھو نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ تعزیہ نہ اٹھاؤ. یہ آوازیں آتی ہیں. ہم سے یہ کہا جاتا ہے صاحب عزاداری میں حرام چیزیں داخل، خالی رو لیجئے. یہ علم کیوں نکالتے ہیں؟ یہ تعزیہ کیوں نکالتے ہیں؟ یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ عزاداری میں حرام چیزیں داخل. تو جی میں آتا ہے کہوں کہ عزاداری میں حرام چیزیں نہیں داخل ہیں. عزاداری میں حرام چیزیں نہیں داخل ہیں. کچھ حرام زادے ہیں جو عزاداری پر نظر لگا رہے ہیں. ذرا غور مائیں کہ یہ عزاداری معصوم کی تعلیم کی ہوئی. یہ ہمارا فرش اعضا یہ ورثے میں ملا ہے اہل بیت اطہار سے. اب مخالفت، عجیب و غریب بات ہے کہ اگر پوچھئے تم یزید کے ساتھ ہو کہ حسین کے، تو کوئی ایک زبان یہ نہیں کہتی کہ ہم یزید کے ساتھ ہیں. نہیں، حسین رضی اللہ تعالی، نہیں، حسین ابن علی نبی کے نواسے. تو عزاداری کیوں کھل رہی ہے؟ حسین کی یاد کیوں کھل رہی ہے؟ حسین کا غم کیوں کھل رہا؟ عزیزان گرامی، اس کی وجہ یاد رکھیے، کسی حادثے پر، کسی واقعے پر جو غمزدہ ہے اس کا تعلق صاحب واقعہ سے.
کسی کا قتل ہو جائے خدا نخواستہ تو بیٹا روئے گا، خاندان والے روئیں گے، قاتل نہیں روئے گا۔ قاتل کیا چاہے گا کہ کوئی روئے نہ، لوگ تحقیق کریں گے، اس کا نام سامنے آ جائے گا۔ تو جو رونے کو روکتا ہے وہ قاتلوں کے ٹولے سے تعلق رکھتا ہے، اور جو روتے ہیں وہ مظلوموں کی ہمدردی کا رکھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ قاتل تو مر کھپ گئے، کچھ کو مختار نے ٹھکانے لگایا، کچھ جہنم میں چلے گئے، اب کہاں ہیں؟ نہیں، اب بھی ہیں۔ بس تاریخ کا ایک منظر اور گفتگو تمام، بات کو میں ایک دم آخری مرحلے تک لے آیا، اب بھی ہیں۔ امام حسین کا قاتل ہے یزید ملعون، 3 برس اس نے حکومت کی۔ 22 رجب سن 60 ہجری کو امیر شام کے واصل جہنم ہونے کے بعد یہ تخت پر بیٹھا۔ 61 ہجری، 62 ہجری، 63 ہجری، یہ 3 برس اس کے ہیں۔ ان 3 برس میں اس کے 3 کام۔ سن 61 ہجری میں اس نے نبی کے نواسے کو شہید کیا۔ سن 62 ہجری میں اس نے مدینے پہ حملہ کرایا۔ سن 63 ہجری میں یزید کی فوجوں نے مکے پہ حملہ کیا، خانہ کعبہ کے پردوں کو جلا دیا گیا، پردے پہ پتھر پھینکے گئے۔ اگر آپ سلسلہ ملائیں تو پہلے حسین سے لڑا، پھر نبی سے لڑا، پھر خدا سے لڑا۔ سلسلہ یہی ہے کہ جو حسین سے ٹکراتا ہے وہی رسول سے ٹکراتا ہے، وہی خدا سے ٹکراتا ہے۔ اگر اس کو الٹ دیں تو جو حسین کا ہو جاتا ہے وہی رسول کا ہوتا ہے، وہی خدا کا ہوتا ہے۔ تو اس نے سن 62 ہجری میں نبی کے مدینے پہ حملہ کیا۔ تمام تاریخیں پڑھ ڈالیے، واقع حرہ تاریخ میں محتاج تعارف نہیں۔ طبری، ابن کثیر، ابن اسیر، ابن خلدون، مسعودی، عاصم کوفی، جتنی کتابیں اس سب میں پڑھ ڈالیے، واقع حرہ ڈھکا چھپا واقعہ نہیں۔ کیا ہوا واقع حرہ میں؟ مسجد النبوی میں گھوڑے باندھے گئے۔ 6 مہینے تک یزید کی فوجوں کے جانے کے بعد لیپ صاف کی گئی۔ نبی کی مسجد کا یہ احترام یزید کے دور میں ہوا۔ صحابہ قتل کیے گئے، تابعی قتل کیے گئے، قاریان قرآن قتل کیے گئے۔ وہاں ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ یزید کی فوجوں کے کارنامے کے تحت طبری کی روایت کے مطابق 1000 اور عمومی طور پر 10,000 تک کی روایت بیان کی لوگوں نے، لیکن کم سے کم 1000 ایسے بچے پیدا ہوئے جن کو اپنے باپوں کا نام نہیں معلوم تھا۔ یزید کی فوجوں نے وہ ظلم کیا کہ مدینے کی صحابیوں کے گھروں کی کنواری لڑکیاں ماں بن گئیں۔ یہ 1000 بچے کم سے کم پیدا ہوئے۔ یہ میں نے تاریخ میں پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، سب جانتے ہیں۔ لیکن یہ جو 1000 بچے پیدا ہوئے، مجھے کسی تاریخ میں نہیں ملا کہ یہ مر گئے، یہ ختم کر دیے گئے۔ یہ جو پیدا ہوئے تو یہ پلے بھی، یہ بڑھے بھی، ان کی نسلیں بھی آگے بڑھیں، آج تک ان کی نسلیں چلی آ رہی ہیں۔ جب پرانا خون جوش مارتا ہے تو حسینیت کے خلاف بولنے لگتے ہیں۔ یہ اسی نسل کے لوگ ہیں جو حسینیت کے خلاف بولتے ہیں، جو حسینیت سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال نہ کل حسین کا غم رکا تھا، نہ صبح قیامت تک رکے گا۔ میں نے پہلے دن کی اپنی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک قوم نے اس غم کو زندہ کیا ہے، بلکہ اس غم نے ہماری قوم کو زندہ رکھا۔ ہم غموں کے درمیان زندہ رہے۔ آج ہم زندہ ہیں تو اسی غم حسین کے تصدق میں، آج ہم پہچانے جاتے ہیں تو اسی غم حسین کے صدقے میں۔ یہ غم وراثت آئمہ، یہ غم بی بی زینب کا ورثہ، یہ غم کربلا کے اس لٹے ہوئے گھر کی یاد دلاتا ہے جس گھر کو رسول کا گھر کہا گیا۔ اب غور فرمائیں کہ کربلا میں جو گھر لٹ رہا ہے وہ کسی صحابی کا گھر نہیں، وہ کسی خلیفہ کا گھر نہیں، وہ گھر رسول اللہ کا ہے۔ اگر تم مسلمان ہو تو کیا رسول کے لٹے گھر پر بھروسہ بھی نہ دو؟ سوچنے کی بات ہے
کلمہ تو پڑھتے ہو، محمد الرسول اللہ کہتے ہو، ان کا گھر لٹ گیا، قرصہ دینے بھی نہ ہوگی۔ یہ تو تہذیب انسانیت ہے۔ کسی غیر مسلم کے ہاں بھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اگر پڑوسی ہے، جاننے والا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے درد میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے رسول کا گھر کربلا میں لوٹ لیا گیا، اب ہم آنسو بہائیں تو تمہیں اعتراض ہے؟ ذرا دیکھو تو کہ جو کربلا میں پھول بکھرے ہیں وہ کس کے چمن کے پھول ہیں؟ یہ جو کربلا میں لہو میں ڈوبے ہوئے جسم ہیں، ان کی رگوں میں کس کا خون دوڑ رہا تھا؟ گرامی، یہ کربلا بڑی دردناک منزل ہے۔ یہ کربلا ایک طرف شہادتوں کا منارہ نور ہے تو دوسری طرف طہارتوں کا سمندر ہے۔ حسین نے طہارتوں کے دروازے کھول دیے، جو چاہے آئے پاک ہو جائے، جو چاہے آئے پاک ہو جائے۔ آنے والے آئے، اور لشکر یزید سے نکل کر آئے، زہیر ابن قیم لشکر نفاق سے نکل کر آئے، وہب کلبی دنیا عیسائیت سے نکل کر آئے۔ نمائندگی امام حسین نے ہر قوم کی اس دور کی لی اور کربلا تشریف لے آئے۔ گرامی، حسین بتا رہے ہیں کہ انجام پر نظر رکھو۔ وہ جن کی اسلامی زندگی کچھ نہیں تھی، وہ بھی کربلا میں حسین کے ساتھ آ گئے تو اس لائق ہو گئے کہ وقت کا امام انہیں بھی سلام کرے۔ اب غور کیجئے کہ وہب کلبی کی کیا اسلامی زندگی تھی۔ کوفے کے رہنے والے ایک عیسائی تھے، کوفے کے رہنے والے ایک عیسائی تھے جناب وہب کلبی، اور اپنی ماں کے ساتھ نکلے تھے اپنی شادی کرنے۔ کوفے کے باہر ایک بستی میں جو عیسائیوں کا قبیلہ تھا، وہاں سے شادی کر کے لوٹ رہے تھے، راستے میں حسین کے قافلے کا سامنا ہو گیا۔ ماں نے کہا، بیٹا یہ قافلہ بڑا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ چلیں تو یہ بھی کوفے کی طرف جا رہا ہے، ہم دونوں محفوظ رہیں گے، ہمارا کنبہ محفوظ رہے گا، راستے میں جو صعوبتیں ہیں اس سے بچ سکیں گے۔ میں کہوں گا مادر وہب، اس قافلے کا ساتھ مل گیا تو یہاں سے لے کر صبح قیامت تک محفوظ رہیے گا۔ گرامی، وہب نے ماں کے حکم سے اس قافلے کا ساتھ اختیار کر لیا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ اس بڑے سے قافلے میں ضم ہو گیا جو حسین کا کارواں۔ بس بہت آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ روئیں گے، آنسو بہائیں گے، کیونکہ حسین کی داستان ہی اتنی پردرد ہے کہ آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلنے لگتے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ اس بڑے سے قافلے میں ضم ہو گیا۔ دن گزر گیا، جب رات ہوئی، پڑاؤ ہوا، قافلہ ٹھہرا تو وہب نے اپنا خیمہ الگ لگایا۔ دن بھر امام حسین کے ساتھ تھے، لیکن اب ان خیموں کے ساتھ اپنا خیمہ نہیں لگایا، الگ اپنا خیمہ لگایا۔ رات ہے، دسترخوان بچھا ہے، وہب بیٹھے ہیں، وہب کی ماں بیٹھی ہیں، وہب کی زوجہ بیٹھی ہیں۔ وہب کی ماں کہہ رہی ہیں کہ کیا بہتر لوگ ہیں اے بیٹا وہب، اپنی زندگی میں اتنے اچھے لوگ ہم نے دیکھے نہیں۔ اے بیٹا، ایک بیوی ہیں جنہیں سب شہزادی زینب کہتے ہیں، اس طرح بات کرتی ہیں جیسے کوئی ماں، مہربان ماں اپنے بچوں سے بات کر رہی ہے۔ اب تعریفیں کر رہی وہب کی ماں، پھر تعریف کرتے کرتے فرماتی ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ پوری زندگی ان لوگوں کے ساتھ گزار دی جائے۔ اب وہب گویا ہوئے، نہیں اماں، صبح ہم اس قافلے کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تب مادر وہب چوکی، میرے لال کیا یہ خراب لوگ؟ تو جواب دیا کہ نہیں ماں، یہ تو اتنے اشرف ترین لوگ ہیں کہ ان کی شرافتوں کی قسم کھائی جائے۔ ایسے اچھے لوگوں کا ساتھ کیوں چھوڑ دو گے اماں؟ کیا کریں، سارا زمانہ ان کا دشمن ہے، یہ جہاں بھی جائیں گے قتل کر دیے جائیں گے۔ اب وہب کی ماں کا لہجہ بدلا، اے بیٹا میں نے بچپن سے تجھے پالا، میں نے تجھے یہ تو نہیں سکھایا کہ مصیبت میں شریف لوگوں کو تنہا چھوڑ دیا جائے۔ یہ محبت اہل بیت ہے جو ماں کے وسیلے سے داخل ہوتی ہے۔ بیٹا میں نے یہ تو نہیں سکھایا کہ مصیبت میں شریف لوگوں کو تنہا چھوڑ دیا جائے۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ اب وہب نے سر جھکا لیا، اماں میں تو تمہاری وجہ سے پریشان تھا،
کہ بیٹا جو سب کا حال ہوگا وہ میرا حال ہوگا. یہ بات ہوئی کہ اچانک آہٹ محسوس ہوئی, ایک آواز آئی, چچا وہب. پردہ اٹھا کر وہب باہر گئے تو شہزادہ علی اکبر کھڑے تھے. وہب نے قدموں پہ سر رکھ دیا, میرے شہزادے آپ نے مجھے چچا کہا, کہا میرے بابا نے کہا تھا کہ آپ کو چچا کہہ کر آواز دوں. جزاکم ربکم خیر الجزا. کیا حکم ہے شہزادے کا؟ بابا نے کہا ہے کہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اسی وقت, کوئی بہت ضروری امر ہے. وہ حسین کی خدمت میں آ گئے. مولا آپ نے یاد کیا؟ ہاں. وہ کیا فیصلہ کیا؟ کہا آقا جب تک زندہ رہوں گا زندگی آپ کے قدموں پہ. کہا نہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ رہو. بس وہب نے اشارے کو سمجھا. مولا ہاتھ پھیلائیے, میں بیعت کرتا ہوں, آج سے میں عیسائی نہیں ہوں, مسلمان ہوں. لیجئے یہ چھوٹا سا قافلہ حسین کے قافلے میں ضم ہو گیا, یا یہ کہوں کہ یہ بھٹکا ہوا ایک چھوٹا سا گروہ تھا جسے حسین نے نجات کی راہ دکھا دی, یا یہ کہوں